وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ بالکل زنگ لگ چکا ہے دلوں کے اندر، جیسے ایک لوہا ہوتا ہے، لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی دلوں کے اندر بھی جنگ لگ جاتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی باتوں کو انسان نہیں مانتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتا ہے۔ پھر ایسے انسان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، اور خیر کی امید اسی وقت کی جائے گی جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جب انسان قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، جب انسان قرآن و حدیث کی باتوں کو سنے گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی زندگی اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بنانے کی بھی کوشش کرے گا۔ میرے تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام الثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنی موضوع کی طرف رواں دوا ہوں، اس سے پہلے ایک تنبیہ میں کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کے تعلق سے بیان کیا کہ جب بھی کوئی آدمی، جب بھی کوئی مصلی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہر حال میں اس آدمی کو، اس مصلی کو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے آپ میں سے جو بھی آئے ہیں اور بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے بیٹھ گئے ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، چونکہ یہ واجب ہے، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو گنہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پیش کی ہے، جس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور کیا یہ موت ہر انسان کے اوپر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہے، ہر شخص کو بالکل اعتماد ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ہر انسان کو موت سے دوچار کر دیتا ہے، یعنی موت کے گھاٹ پر ہر انسان کو اتار دیتا ہے۔ اب وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، چاہے وہ مالدار آدمی ہو، چاہے وہ کروڑ پتی آدمی ہو، چاہے وہ ملک کا ذمہ دار ہو یا کسی اسٹیٹ کا یا کسی صوبے کا یا اسی طرح سے کسی گاؤں کا ذمہ دار ہو، ہر حال میں ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت کے مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمیں جو بھی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، جو بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ نواز رکھی ہے، تو اس زندگی میں رہ کر کے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دیں یا اپنی موت کو بھول کر کے بیٹھ جائیں۔ آج ہوتا یہی ہے، اگر حقیقی معنوں میں ہمارے دل کے اندر موت آنے کی فکر موجود ہوتی، موت کا غم اور موت کا ٹینشن اگر ہمارے اندر ہوتا، تو یقینی طور پر
آج جو بھی لوگ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ ضرور ضرور نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے لگتے۔ جو لوگ آج برائیوں میں مبتلا ہیں، جو لوگ دنیا بھر کی برائیاں کر رہے ہیں، اگر ان کے دل کے اندر موت کا خوف ہوتا، موت کا ڈر ہوتا کہ ایک دن ہم کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، تو وہ انسان ضرور ضرور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے لگتا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے میں کوتاہی اور کاہلی نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی انسان کا وقت آ جاتا ہے، یعنی جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور جس بھی سرزمین پر جس وقت اللہ رب العالمین نے اس انسان کی موت کو لکھ رکھا ہے، اس آدمی کو اس جگہ پر ہر حال میں جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس شہر کے اس جگہ کے رہنے والے ہیں، کوتھاگوڈم کے رہنے والے ہیں، اور آپ کی موت یہ لکھی ہوئی ہے کہ حیدرآباد کے اندر ہوگی، ممبئی کے اندر ہوگی، یا دنیا کے کسی اور کنٹری میں ہوگی، باہر دیشوں میں ہوگی، اور جو وقت متعین کر دیا گیا ہے، ہر حال میں آپ کو یہ گاؤں چھوڑ کر کے اس جگہ پر جانا پڑے گا، اور اسی جگہ پر جا کر کے آپ کی موت ہوگی جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ مقرر کر دیا ہے، یہ متعین کر دیا ہے کہ اسی جگہ پر فلاں آدمی کی موت ہوگی اور ہر حال میں ہو کر کے رہے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی علاقے میں پہنچ جائے، اپنے گھر کے اندر موجود ہو یا گھر کے باہر چلا جائے یا کسی بھی حصے میں موجود ہو، ہر حال میں اس آدمی کو موت آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے تو موت ہی جو ہے اسی گاؤں کے اندر آئے گی، یا فلاں شہر کا رہنے والا ہے، فلاں سٹی کا رہنے والا ہے تو اسی جگہ پر موت آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو لکھ دیا ہے اسی جگہ پر ہر حال میں انسان کی موت آ کر کے رہے گی۔ ایک بہت ہی بہترین مثال دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے کندھے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ بن عمر تم دنیا کے اندر ایک اجنبی انسان کی طرح یا ایک مسافر کی طرح رہا کرو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر تم دنیا کے اندر رہ کر کے بہت زیادہ دنیا سے لگاؤ اور رشتے کو مضبوط مت کرو، بلکہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتے رہو کہ یہ دنیا جس طرح سے ایک مسافر جب اپنے گھر سے نکل کر کے کسی جگہ تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے یا کسی اور کام کے لیے جاتا ہے یا کوئی کام کروانے کے لیے کہ 2-4 دن کے اندر ہم اس جگہ سے لوٹ کر کے چلے آئیں گے، اس کے دل و دماغ میں یہ لگا رہتا ہے کہ ہمارا گھر فلاں جگہ پر ہے، ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں، ہر وقت اس کے بارے میں وہ جانکاری لیتا رہتا ہے، دل و دماغ کے اندر اس کے یہ سوچ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ہم کو دنیا کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند لمحے کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی یہ دائمی زندگی ہے۔ ہم ایک مسافر کی طرح سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا سفر جیسے ہی مکمل ہو جائے گا ہم کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ہم کو دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس آدمی کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے، جو آدمی اپنے دل کے اندر آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ کی محبت کو رکھتا ہے، وہ ذرا یہ سوچے کہ نبی نے عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا تھا، اور یہ حکم صرف عبداللہ بن عمر کو نہیں دیا تھا
بلکہ یہ سوچے کہ میں بھی آپ کی امتی ہوں، آپ کے امت میں سے ہوں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں کہ اے انسانوں، تم دنیا کے اندر، میری امت کے لوگوں، تم دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح سے، ایک اجنبی کی طرح سے ہو جاؤ، یعنی دنیا سے اپنے رشتے کو زیادہ مضبوط مت کرو، بلکہ آخرت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، تو ہم اس وقت کامیاب ہو پائیں گے۔ موت جب ہماری آئے گی تو اس وقت ہم کو کامیابی ملے گی، اس وقت ہم کو فائدہ پہنچے گا جب ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا کر کے رکھا ہوگا۔ بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ رب العالمین کے فرائض سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کر رہا تھا کہ 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ 5 نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم ان 5 نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کا روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، اور اگر طاقت ہو گئی تو حج نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھنا اس دنیا کے اندر کتنی بھی آپ کو عمر مل جائے، 60 65 سال 70 سال 80 سال یا اس سے زیادہ بھی آپ کو عمر مل جائے، مرنے کے بعد آپ کو انتہائی زیادہ ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یاد رکھنا اس وقت آپ افسوس کریں گے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بار بار تعلیم دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ کرام، تم موت کو یاد کیا کرو، تم موت کو یاد کیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ تم جب کسی کی جنازے میں جایا کرو تو وہاں پر بھی یاد کیا کرو کہ یہ آدمی جو آج میرے سامنے سویا ہوا ہے، جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آج ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کو بھی یہاں آ کر کے سونا پڑے گا، اور کچھ لوگ آئیں گے ہماری نماز جنازہ میں یہاں شامل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی یہ تعلیم دیتے تھے کہ اے میرے صحابہ کرام، تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو، تمہاری آخرت کی زندگی کو بن جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام ہی کو حکم نہیں دیتے تھے، یا صرف ہم ہی لوگوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنا کر کے دکھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں بیدار ہوتے تھے، رات میں اٹھتے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ کون اٹھ رہا ہے؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ اٹھ رہے ہیں۔ وہ نبی اٹھ رہا ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، دنیا کے اندر جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، یہ خوشخبری دے دی ہے کہ میرا نبی ایک بھی نیکی نہ کرے تب بھی اللہ اس نبی کو جنت کے اندر داخل کر کے رہے گا۔ وہ نبی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر کے جیسے ہی نیت باندھتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پتہ یہ چلا کہ دعائے ثنا کے طور پر اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، اور اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے کہ ایک دن مجھ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ایک دن میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بیدار ہوتے تھے تو آپ اللہ رب العالمین سے کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرے لیے معاملات کو آسان کر دے، ہر طرح کے جو شر ہیں، ہر طرح کی جو گناہ ہیں اس سے تو محفوظ فرما، اور مجھ کو موت کے جام کو پلا دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک سفر میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آپ فوراً تیمم کر لیتے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان الماء قریب،
کہ اللہ کے نبی یہ پانی تو آپ کے بہت ہی زیادہ قریب تھا، آپ اس سے وضو کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میری ماؤں اور بہنوں غور سے سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے، میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس جگہ کے تک پہنچ نہ پاؤں اور میری موت ہو جائے۔ کہاں پر؟ تھوڑے ہی دور پر پانی موجود تھا، جس جگہ قضائے حاجت کرنے کے بعد فوراً تیمم کر لیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں کہ پتہ نہیں کہ وہاں تک میں پہنچ پاؤں اور اس سے پہلے ہی میری موت ہو جائے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کتنا زیادہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، اس طرح سے موت کو یاد کیا کرتا ہے۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے، موت کو بالکل نہیں یاد کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہیں یاد کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے بھائی ہم یاد کرتے رہتے ہیں، تو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ زبان میں موت 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 کرتے رہو، بلکہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو آئیے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ زناکاری کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یا اس کے علاوہ آپ رشوت لیتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، یا ایسے حرام ذرائع جس کو اختیار کرنا شریعت نے منع کر دیا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ حقیقی طور پر موت کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، آپ نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی روزہ رکھتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی جرائم پائے جاتے ہیں، جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان ساری برائیوں کو آپ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دعوے کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ موت کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری برائیوں کو چھوڑ دیجئے، آپ کے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں آپ ان کمیوں کو دور کر دیجئے، ترک کر دیجئے۔ آپ اگر شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، آپ نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو آئیے سیدھے راستے پر چلے آئیے، تب مانا جائے گا کہ آپ موت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں اگر کوئی آدمی موت کو یاد کر کے اور ان ساری چیزوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی اس کی بہتر سے بہتر بھی اللہ رب العالمین بنا سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو انشاءاللہ ایسے انسان کی ضرور ضرور بہتر بن جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بناؤ۔ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا آپ کو موت یاد آیا کرتا تھا۔ اس جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان کو تیار کیا جا رہا تھا، قبر کو کھودا جا رہا تھا، اس جگہ پر بیٹھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی لکڑی لے کر کے آپ اس جگہ کو کریدتے ہیں، کھودنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد راوی حدیث یعنی جو حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنا زیادہ آنسو جاری تھا، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس کے اندر جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد اسی کے اندر دفن ہونا ہے، اور یہ مرحلہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کو انسان سوچ لے تو اس کو نیند نہیں آ سکتی ہے، وہ آدمی جلدی وہ ڈھنگ سے دنیا کے اندر سوئے گا نہیں، اس طرح کا یہ مرحلہ ہے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، نبی نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، تم لوگ آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جو معصوم عن الخطا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اماموں کا امام ہے، وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن آج اس کے برعکس ہو رہا ہے، یعنی اس کے الٹا ہو رہا ہے۔ جتنا ہی زیادہ ہم کو یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے
اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کو ترک کر رہے ہیں، ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے موت کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے، زر و جواہرات کو اکٹھا کرنے کے لیے، بہترین بلڈنگ کو بنانے کے لیے، پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو بار بار ہم کو موت یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو ہم بھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، حقیقی کامیابی کس انسان کو ملے گی؟ حقیقی کامیابی اسی انسان کو ملے گی جو آدمی دنیا کے اندر رہ کر کے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا رہا ہوگا، موت کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے ورد کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی کوشش کرتا رہا ہوگا۔ ایسے آدمی کی کامیابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے کر کے کہہ دیا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ایسے انسان کو قیامت کے روز بہترین بدلہ دے دیا جائے گا۔ کس انسان کو؟ وہ آدمی جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلتا تھا، وہ آدمی جو دنیا کے اندر برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتا تھا، وہ آدمی جو دنیا کے اندر رہ کر کے نبی کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بناتا تھا، اسی کے مطابق چلتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یقینی طور پر وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اس کو کامیابی مل گئی۔ لیکن جو آدمی جنت سے دور کر دیا گیا، یعنی جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا، ایسا آدمی حقیقی معنوں میں ناکام اور نامراد ہے، ایسا آدمی خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ ایسے آدمی کو قیامت کے روز حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ انسان خود کہے گا کہ اے کاش کہ میں دنیا کے اندر رہ کر کے، اے کاش کی جو دنیا کی زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے، اس زندگی میں ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہوتا تو آج اس طرح کا دن نہیں دیکھنا پڑتا، آج اس طرح کی پریشانی ہمارے اوپر نہیں آتی کہ ہم جہنم کے اندر داخل ہو جاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، موت کو کثرت سے ہم تمام لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ موت کو جب تک ہم یاد نہیں کریں گے تب تک ہم کامیابی سے دوچار نہیں ہو پائیں گے، تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فائدے کو بھی بیان کیا ہے کہ ایک آدمی جب موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے صحابہ کرام، تم اپنے دل کے اندر حیا پیدا کرو اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کا حیا، اللہ رب العالمین کا شرم جب تم اپنے اندر پیدا کرو گے تو یقینی طور پر تم برائیوں سے اپنے دامن کو بچا لو گے۔ یعنی جب ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا ہوگا، اللہ رب العالمین کا شرم ہوگا، تو یقینی طور پر ہم برائیوں سے اپنے دامن کو بچا لیں گے۔ لیکن جب ہمارے اندر سے حیا اور شرم کا جنازہ نکل جائے گا تو پھر انسان برائیوں میں مبتلا رہے گا، انسان سے برائیاں ہوتی رہیں گی، اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ میرے صحابہ کرام، تم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اسی طرح سے موت کا خوف اور اللہ رب العالمین کا حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ نبی کی زبان سے کوئی بات نکلتی تھی فوراً اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بار بار آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، لیکن امت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ امت یہ گمراہی کے راستے پر جا چکی ہے۔ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے بارے میں عمل کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر پایا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم آج نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ یہ نوجوان بالکل سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔
جس نوجوان کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا چاہیے تھا، موت کو یاد کر کے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جوانی کی زندگی عطا کی ہے، آج ہم کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہماری باڈی جو ہے تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی، یعنی آگے چل کر کے ہمارے اوپر بڑھاپا آ جائے گا۔ چلتے ہیں اس جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، لیکن آج کا نوجوان مسجدوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے، اذان کی آواز کانوں میں ٹکرا رہی ہے، بار بار پانچوں وقت اذان کی آواز جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نماز پڑھنے کے لیے خصوصی طور پر نوجوان ہو یا بڈھے ہو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ہم نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کے ہاں مواخذہ ہوگی اور وہاں پر پکڑ ہوگا، ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے موت کو یاد کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے، آپ نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو، تم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تم تلاوت کیا کرو، تمہارے دل کے اندر موت کی فکر پیدا ہو جائے گی، موت کی یاد ہمیشہ آتی رہے گی۔ آپ جب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور جیسے ہی آپ کے سامنے سے موت کی آیت گزرے گی، آپ کے سامنے سے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے سے گزرے گی، فوراً آپ اپنی موت کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ جب آپ اپنی موت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ یکایک سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ بالکل زنگ لگ چکا ہے دلوں کے اندر، جیسے ایک لوہا ہوتا ہے، لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی دلوں کے اندر بھی جنگ لگ جاتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی باتوں کو انسان نہیں مانتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتا ہے، پھر ایسے انسان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، اور خیر کی امید اسی وقت کی جائے گی جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جب انسان قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، جب انسان قرآن و حدیث کی باتوں کو سنے گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی زندگی اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بنانے کی بھی کوشش کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے موت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین سے نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے جب ایک انسان موت کو یاد کرتا ہے۔ اور آج کی اس دنیا میں سب سے بڑا عقل مند انسان اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جو آدمی مال کے اعتبار سے زیادہ ہو، یعنی اس کے پاس مال و دولت زیادہ پایا جائے، اس کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری موجود ہو، اس کے پاس اربوں خربوں روپیہ موجود ہو، یا زیادہ سے زیادہ پراپرٹی اس کے پاس موجود ہو، اسی آدمی کو عقل مند، ہوشیار اور دانا کہا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن لو، ایسا آدمی چاہے ارب پتی کیوں نہ ہو جائے، ایسا آدمی جس کے پاس بہترین بلڈنگ موجود ہے، یا وہ آدمی جو بہترین گاڑی پر چلتا رہتا ہے، قیمتی گاڑی لے کر کے چلتا ہے، وہ آدمی عقل مند حقیقی معنوں میں نہیں ہے، وہ آدمی حقیقی معنوں میں ہوشیار نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں ہوشیار اور عقل مند وہ آدمی ہے جو کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے موت کو یاد کرتا رہا ہو، جو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے موت کو یاد کرتا رہا ہوگا، وہی آدمی عقل مند ہے، وہی آدمی ہوشیار ہے، وہی آدمی سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی مالدار ہو، رئیس لوگ ہو، اگر ان کی موت اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں میں اپنے آپ کو لت پت کر کے رکھتے ہیں، اگر ان کی موت اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کو عقل مند نہیں کہا جائے گا، ایسے آدمی کو ہوشیار آدمی نہیں کہا جائے گا۔ وہ آدمی جو اپنے بھائیوں کی چغلخوری کیا کرتا ہے، اس آدمی کو عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ وہ آدمی جو اپنے بھائی کے مال کو ہڑپ کر کے لے لیتا ہے، اس آدمی کو عقل مند اور ہوشیار نہیں کہا جائے گا۔ وہ آدمی جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، اس آدمی کو عقل مند اور ہوشیار نہیں کہا جائے گا، بلکہ نبی نے مہر لگاتے ہوئے حدیث کے اندر کہہ دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں کامیاب آدمی، ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے
جو اپنی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرتا تھا، جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، موت کے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے گا، زیادہ سے زیادہ اس کے دل کے اندر موت کی یاد پیدا ہو جائے گی، تو وہ آدمی، اس کی زندگی بہتر بن جائے گی، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، وہ گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچا کر کے رکھے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابہ کرام، ان کا انتقال ہو گیا تو مجلس قائم تھی، سب لوگ اکٹھا تھے، تو اس جگہ پر صحابہ کرام بیٹھ کر کے اس آدمی کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، چونکہ وہ آدمی کرتے پیجامے والا، داڑھی والا تھا، وہ آدمی نمازی تھا، نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، وہ آدمی اللہ رب العالمین کے فرائض کو ہر حال میں یاد کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، سننے کے بعد ایک سوال پیش کیا، ایک سوال صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ میرے صحابہ کرام، تم لوگ اس آدمی کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہو کہ یہ آدمی بہت ہی متقی تھا، پرہیزگار تھا، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، ساری اچھائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھی، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سا سوال ہے؟ نبی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ آدمی کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آدمی کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے والا نہیں تھا۔ تب اللہ کے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسے آدمی کو کامیاب نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایسے آدمی کو کامیاب مانا جائے گا، اور ایسے آدمی کی تعریف کرنا بھی درست ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ہمیشہ موت یاد آتی رہتی ہے، موت کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ آدمی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، اور اس کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ درست ہے۔ لیکن وہ آدمی جو نمازی تو ہے لیکن موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا جب ڈر رہے گا تو اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق کو وہ ادا کرے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک طرف تو آئے گا، نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اور دوسری طرف جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچے گا فوراً جو الٹی سیدھی باتیں بکنا شروع کر دے گا، اپنے بھائیوں کے حقوق مارنا شروع کر دے گا، یا جو بھی برائی باہر پائی جاتی ہے ان برائیوں کے اندر بھی وہ لت پت ہو جائے گا، اپنے آپ کو ان برائیوں میں پیش کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک طرف انسان اللہ کی عبادت و بندگی کرے تو دوسری طرف موت کو بھی کثرت کے ساتھ یاد کرتا رہے۔ جب موت کو زیادہ سے زیادہ انسان یاد کرے گا تو وہ آدمی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو برائی سے بچا لے گا اور اس کو محفوظ کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ کتنا ان کے دل کے اندر موت کی یاد پائی جاتی تھی۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں ایک دیوار کی طرف اپنے چہرے کو کر کے رو رہے تھے، دیوار کی طرف اپنے چہرے کو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد زاروں قطار رونے لگتے ہیں، بہت بلند آواز کے ساتھ رونے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نہیں بلکہ ان کے بیٹوں نے سوال کیا، پوچھا کہ اے میرے ابو جان، آپ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں دیوار کی طرف چہرے کو کر کے کیوں رو رہے ہو؟ کیا جواب دیا عمرو بن عاص نے کہ اے میرے بیٹو، مجھے سب سے زیادہ موت یاد آ رہی ہے، موت کو یاد کر کے میں اس جگہ پر بیٹھ کر کے دیوار کی طرف چہرے کو کر کے رو رہا ہوں۔ اے میرے بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تم لوگ مجھ کو قبر میں دفنانے کے لیے لے کر کے جانا، تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنی دیر تک اللہ رب العالمین سے دعا کرنا میری مغفرت کے بارے میں، اتنی دیر تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا کہ تم لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اب اللہ رب العالمین مجھ کو معاف کر دے گا، مجھ کو بخش دے گا، اس بات کو میں لے کر کے رو رہا ہوں۔ اے میرے بیٹو، تم اس نصیحت کو واجب اپنے اوپر پکڑ لو، ایسا ہی تم کرنا۔ تو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں رو رہے ہیں موت کو یاد کر کے۔ آج میرا سوال ہے کہ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو موت کو یاد کر کے رو رہا ہو؟ آج تو ہم کسی کی جنازے میں پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر کے ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں، جس جگہ پر جانے کے بعد
عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ قبرستان جانے کے بعد وہاں پر ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس جگہ پر بھی جا کر کے دنیا کی باتوں کو کیا کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی نے یہی تو حکم دیا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام، میرے امت کے لوگوں، تم کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں موت یاد آئے گی۔ لیکن وہاں پر بھی دنیا کی باتیں چلتی ہیں، موبائل وغیرہ سب کچھ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو جگہ ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے ہے، آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے موت کو حقیقی معنوں میں یاد کرنا بند کر دیا ہے۔ نبی کی تو یہ حدیث تھی کہ کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو، موت یاد آئے گا۔ وہاں پر جا کر کے اپنے آبا و اجداد کے بارے میں مغفرت کی دعا کرو۔ لیکن امت کی حالت یہ ہو گئی ہے، بلکہ وہ لوگ جن کے باپ کا، ماں کا یا خاندان میں سے کسی بھی شخص کا انتقال ہو گیا ہے، وہ سالوں مال قبرستان جھانکنے نہیں جاتے ہیں، وہ قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو عید اور بقرہ عید کو صرف چلے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عید اور بقرہ عید کو قبرستان چلے جائیں گے، بس یہی کافی ہے۔ جبکہ نبی نے ایسا بھی منع کیا ہے کہ کسی دن کو خاص کر کے اگر کوئی آدمی کہ جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے، ہم جمعہ کے دن قبرستان میں جائیں گے، اپنے والدین کے حق میں دعا کریں گے، یا عید اور بقرہ عید کا دن فضیلت کا دن ہے، اسی دن جا کر کے قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کریں گے، تو یقین مانیے یہ بدعت میں شمار ہوگا، چونکہ آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کسی بھی دن کو خاص کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ پورے مہینے میں، پورے ہفتے میں، پورے سال میں جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ کثرت کے ساتھ قبرستان جائیے، وہاں پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی۔ فائدہ یہ نکل کر کے آئے گا کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو بھی سدھار سکتا ہے۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ سوچئے کہ ہمارے ماں باپ یہاں پر سو رہے ہیں، ہمارا بیٹا اس جگہ پر سو رہا ہے، ہمارے خاندان کے فلاں صاحب اس جگہ پر سو رہے ہیں، ایک دن ہم کو بھی دنیا چھوڑ کر کے اسی جگہ پر آنا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم کو بھی نہلا دھلا کر کے، کفنا کر کے، لا کر کے لوگ منوبل مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، ڈال کر کے چلے جائیں گے۔ جائیے اس جگہ پر، اس طرح سے سوچئے۔ آخرت کی فکر جب آپ کے اندر پیدا ہوگی، موت کی فکر پیدا ہوگی، تو آپ کی زندگی اور آپ کی لائف میں اللہ رب العالمین تبدیلی پیدا کر دے گا۔ جو برائی آپ کے اندر پائی جائے گی، وہ خود آپ ڈر کر کے کہ ہم کو یہاں پر آنا ہے، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں آئے گا، تو وہ برائی آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو موت کو کثرت کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو یاد کرنا ہے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے موت کو یاد کرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی مردے کے پاس جائیں گے، یا اسی طرح سے کسی کا انتقال ہوگا، تو اس جگہ پر جا کر کے ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ میرا بھائی، یہ میرے خاندان کا فلاں آدمی، یا میرا باپ یا میری ماں آج یہاں پر سو رہی ہے، ابھی ان کو لے کر کے جایا جائے گا، ہم کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس لیے ہم کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ جب انسان اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کو ہر دم، ہر لمحہ، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں کے اندر سو رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی لغزشوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک تو زندہ رکھ، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو بھی لوگ خصوصی طور پر یا اسی طرح سے جو لوگ بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، الہ العالمین تو ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں مریض ہوں، بیمار ہوں، الہ العالمین ان کو تو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ دعا کروانا چاہتا ہوں، ہمارے اسماعیل صاحب ان کے
بہنوئی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ ان کے بہنوئی کے حق میں دعائے خیر کیجیے، اللہ رب العالمین سے شفا یابی کی دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو کہ حیدرآباد کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ رب العالمین جلد از جلد ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح سے ہمارے ایک دوست نے آج کال کر کے کہا ان کی بھی نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی آپ شفا یابی کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔